ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8000 کا لشکر تھا. صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے. 1,00,000 رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ 8000. اور رومیوں کا حملہ اچانک تھا, صحابہ سنبھلنے نہیں پائے, وہ گھیرے میں آ گئے. 1,00,000 نے 8000 کو گھیرے میں لے لیا. جب کوئی لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت 100% ہو جاتی. گھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں. 8000 کو 1,00,000 نے گھیرے میں لیا. تو اس میں ایک صحابی ہیں بہت بڑے, ان کا نام ہے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا ہولناک منظر بنا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی. عرب کی عادت تھی جنگ میں بے خوف ہوتے تھے اور شعر کہتے تھے. سامنے موت کا رقص ہے اور وہ شعر پڑھتے تھے. الموت احلى عندنا من العسل نحن بنو ضبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل. یہ اشعار ہیں بنو ضبہ, عرب قبیلہ. وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے, ہمیں تو موت سے ڈراتے ہو. کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو ذبح کر دیں گے. تو حضرت حسین نے مسکرا کے فرمایا اب الموت تخوفونی, مجھے موت سے ڈراتے ہو. موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے, مجھے موت سے ڈراتے ہو. تو عرب کی عادت تھی شعر پڑھتے تھے. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہمی بالصاعقیل السندرا. یہ حضرت علی کے اشعار ہیں. جب وہ جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے. یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها فالروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها ضرابها. یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے اشعار ہیں جو وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں. اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتتابعن. یہ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں جنگ موتا میں جب وہ شہید ہو رہے تھے. یعنی بے خوف ہوتے تھے. لیکن ایسا خوف طاری ہوا کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں ہمیں شعر و شاعری بھول گئی اور تمام 8000 کی زبان پر ایک لفظ آیا, یا رب محمد انصر امت, اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. جب راضی تھا تو 2 بول ہی کافی تھے. 30 لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں 29 کی رات کو. امام کعبہ 1 گھنٹہ دعا کرا, رو 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 ہلکان ہوتا ہے. پیچھے 30 لاکھ آدمی آمین کہتے ہوئے رو رو ہلکان. آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے, آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے. اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں ہلچل ہو جاتی, آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگتے. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکو نے پکڑا اور قتل کرنے لگا. انہوں نے کہا یا ارحم الراحم, اس نے تلوار اٹھائی, کہا یا ارحم الراحمین. وہ وار کرنے لگا, کہا یا ارحم الراحمین. ایک دم ایک گھوڑ سوار سامنے آیا اور اس نے نیزہ مارا اور ڈاکو نیچے گرا. اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور جل کے راکھ ہو گیا. تو ابو مالک نے پوچھا کون ہو؟ کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحم تو 7 آسمان کے فرشتے دروازے بجنے لگے, کھڑکھڑانے لگے, سارے دروازے کھڑکھڑانے لگے. کسی شناسا کی آواز ہے, ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل, تاجر سود پہ ہوں, اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوں, راتوں کو شراب و زنا ہو, بازاروں میں تجارت کے نام پر جوا اور سود اور سٹا ہو, حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بددیانتی ہو. کہاں سے اللہ کو منائے؟ کہ جب تم نے دوسری دفعہ
کہا یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کو تیار؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں۔ جب تم نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا۔